العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس اپنی تعمیر کے لیے دیے گئے محدود اور نامعلوم وقت میں وہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے جو ہماری ضرورت ہے، اور وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری منزل ہے۔ بس ہماری سورہ مبارکہ الحمد اس کی تفسیر اور تشریح میں تھی، اور یہ بارہا عرض کیا ہے کہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ جو بیان ہو رہی ہے، البتہ مجھے یہ خوف بھی طاری رہتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے سامعین کرام سمجھ رہے ہوں کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ جاننی چاہیے تھی۔ یہ جو بیان ہوئی ہے چاند درس سورہ فاتحہ کی تفسیر، یہ ویسے تو ہماری بذات علمی بھی گویا نہیں ہے، لیکن جتنی ہو سکتی ہے اللہ کی توفیق سے اس سے بہت کم، بہت شارٹ ہو رہی ہے۔ یہ جو آیات جن سے ہم گزر آئے ہیں ان میں بہت لطیف اور بہت مفید مباحث ہیں جن کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے کہ عرض کیا کہ اب آپ جیسے محسوس فرما رہے ہیں کہ جو ہے حالات جو ہے سردی بھی بعض اوقات پودوں شودوں پر تو اثر کرتی ہے، ایمان پر بھی تو نہیں، جو کشش ہے مطلب قرآن کی طرف، اس پر دھند بھی میرا خیال ہے تو پھر عرض کیا ہے کہ چونکہ یہ وہ مخصوص جو ایک طالب علمانہ مباحث ہوتی ہے وہ مدرسے میں ہوتی ہے، وہاں گنجائش ہوتی ہے، چونکہ کلاس وائز ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، اور جو سامعین ہوتے ہیں وہ بہت سارے مقدمات اور مبادی جو ان مباحث کی ہیں وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں بعض اوقات بہت مقدس اور بہت نیک اور پاک، مطلب آپ جیسے برادران و بزرگان سے زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ زمینی حقائق ہیں کہ اب قرآن مجید عربی میں ہے، اور جو مباحث ہیں جو عقلی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے فلسفہ منطق پڑھنی ضرورت پڑتی ہے، اور جو
قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان کے لیے بہت سارے علوم ہیں۔ پچھلے شاید درس میں اشارہ کیا تھا کہ طالب علم چونکہ پڑھے ہوئے، البتہ اب دھند کی وجہ سے طالب علموں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیے ہیں بہت سارے علوم، اسی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کتنے علم کے جو ہے نا گتھیاں سلجھائی جا رہی ہیں، اور کئی بارہا عرض کیا ہے کہ یہ جو ایرانی قوم ہے، جو گئے ہیں یا رہے ہیں، آج صاحب تشریف فرمائے، کچھ عرصہ ہمیں بھی رکھے، بحیثیت کلی ایرانی قوم بہت، ان کی ہدایت بہت مشکل ہے۔ سنی علماء بھی بڑے بڑے ایران میں گزرے ہیں، مثل فخر الدین رازی یا غزالی یا تفتازانی یا بہت بڑے، اور شیعہ کے تو وہ جو جن پر ائمہ اہل بیت نے، ہاں جی، ان علماء کے خون لگے ہوئے ہیں، خون علماء کے لوگوں کی اصلاح کے لیے صرف ہوئے ہیں۔ یہ باور کرے اب، یہ مباحث جو ہے نا، چونکہ درس تفسیر کا ہوتا ہے اور جو ہے اس کا وقت پھر محدود ہوتا ہے، وگرنہ یہ علیحدہ کبھی آپ کو اشارہ کریں گے کہ واقعاً علماء نے اس جرم میں کہ یہ مبلغ ہے، یہ ظلم کے خلاف ہے دین کی نگاہ سے، بوڑھے باپ عالم دین کو، 7 جوان بیٹا اور 7 جوان بیٹی، ان کو آ کے شاہ کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ لے گئے، یہ سنتے جا رہے تھے راستے میں کہ ایک سپاہی جو ہے نا وہ کہہ رہا کہ یہ ان کی بیٹی مجھے دیں تجاوز کے لیے، باپ ساتھ سنتا آ رہا ہے اور جوان بیٹا۔ وہ جو اس کے کارندے تھے، ان میں سے دوسرے منع کر رہے تھے کہ یار اتنا بھی ظلم، توبہ کرو، بوڑھا بندہ ہے، جوان ہے، آپ نے اذیت دی، جو آرڈر ہے مطلب گرفتار کرنا ہے، کوئی سزا دینی ہے، کوئی تنبیہ کرنی ہے، کوئی پنشمنٹ ہے جی۔ وہ چونکہ آزاد تھے، جنگل میں کہیں تھے، تو بہرحال ایسے نقل ہوا ہے کہ وہ باز نہ آیا، باندھ دیا باپ کو بھی اور بیٹے کو، اور ان کے سامنے جب اس نے تجاوز کی، اب بڑھ رہا تھا تو ساتھ پھر چونکہ کارندے ہی تھے، ہوتا تو ہے کہ یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے، جہاں زیادہ مارنا ہوتا ہے تھانے میں رکھ کے نہیں مارتے، ان کے سیل ہوتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں، کہ بعض چیزیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ قانوناً بھی ٹھیک نہیں ہے، بندہ مر جائے دوران تفتیش تو ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ اس نے ادھر جب دیکھا ہے اس بوڑھے باپ کی طرف، تو دیکھا ہے کہ اس کے چہرے پہ نا اور بدن میں لرز ہے، اور جیسے بندہ، چونکہ بندھا ہوا بھی تھا اور بوڑھا آدمی تھا،
تو جیسے اچانک کوئی یعنی غیر متوقع منظر اور حادثہ پیش آ جائے تو پھر آدمی کی توجہ ہٹتی ہے. ایک دفعہ اس کو وہ جو کرنے والا تھا وہ بھول گیا کہ یہ تو اس کو کچھ ہو گیا، پتہ نہیں کسی چیز نے ڈس لیا ہے یا کیا ہوا ہے. تو وہ ادھر آیا جلدی اور اس کو کہا کیا کوئی مطلب آپ کو یعنی کیا ہوا ہے، کوئی یعنی آپ کو پہلے کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، شوگر ہے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر یہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میری حالت بتاؤں کیوں ہے؟ میں اس وقت جانتا ہوں کہ جس اللہ کے لیے جس جرم میں مجھے پکڑ کے لائے ہو نا، وہ اللہ کے راہ کی لوگوں کو دعوت ہے، اور میں جانتا ہوں میرے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. اگر یہ میرا امتحان ہے اس اللہ کے راستے میں، تو مجھے ایک اور پریشانی ہے جس کی وجہ سے میرا طبیعت خراب ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تو میرے سامنے، میں بھی ہوں، اور تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. سلامت نفسی یعنی گناہ. ان کا تو مجھے چھوڑ، اگر نہیں نہ باز آنا، میں بدہ ہوا چھوڑ اور مجھے بیٹی کے پاس جانے دے. میں کوشش کرتا ہوں کہ تو نے اگر باز نہیں آنا، میں اپنی بیٹی کو راضی کرتا ہوں، میں آپ کا نکاح پڑھتا ہوں اس کے ساتھ، تاکہ تو بچ جائے. یہ بہرحال پھر معاف کریں گے کہ یعنی آؤٹ آف موضوع میں بات اس لیے کی ہے کہ جو ہے نا وہ قوم جو ہے نا ایران کی، وہ ایسے نہیں ہے کہ زیادہ خاضع، اور یعنی یہاں تک علماء کا لگا ہے دین کی تبلیغ پر، اس کا ثمرہ ہے جو آج مطلب علماء کی عزت ہے، یا اسلام کی تھوڑی سی بو آتی ہے وہاں سے. سورہ فاتحہ میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پھر یہ بھی جو باعث میں کرتا ہوں یہ تفسیر نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہمارا وہ طالب علمانہ اور اصطلاحی نہیں ہے ماحول، تو ایسے ماحول بنانے کے لیے جو کچھ کہنا ہوتا ہے کچھ مجھے کہنا پڑتا ہے. اس میں انشاءاللہ آپ جنہیں متوجہ رہیں گے کہ ٹائم ضائع نہیں ہے. انسان کی ایک منزل ہے جس میں یعنی خلیفہ خدا قرآن مجید نے کہا ہے. انسان کی یہ منزل ہے اس کائنات میں کہ یہ مخدوم کائنات ہے. کائنات کی کوئی چیز یعنی حتیٰ یہ جو مادی ابھی ترقی یعنی کمانڈ ڈال دیا ہے پوری کائنات پر انسان نے، یہ آپ نے دیکھا ہے. جو خدا کو نہیں مانتا یہ اس طرح نہیں مانتا جس طرح نہیں ماننا چاہیے. کائنات کو مٹھی میں کر لیا ہوا ہے انسان نے. سورج، چاند، ستارے، ہوا، انرجی لونڈی کی طرح خدمت لے رہا ہے ان سے.
کٹ کٹ کے جانوروں کو کھا رہا ہے. بہت بے گناہ خدا کے عبادت گزار حیوانات جو ہر وقت تسبیح میں ان کی جلد سے جوتیاں بنا رہا ہے اپنی. یہ تو ہے نافرمان انسان. یعنی اور اگر ہو خدا کا فرما بردار انسان. ابھی جنہیں ترقی کار کے انسان اس قابل نہیں ہوا کہ مردے کو ٹھوکر مار کے اٹھا لے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اٹھا سکتا ہے انسان. قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ مردے کو ٹھوکر مار کے کہتا تھا قم بسم اللہ. ابھی تک یعنی جہاز بنانے کے لیے یعنی اس کو یعنی کچھ عرصہ ٹائم لگ جاتا ہے یعنی ایک جہاز کو یعنی اڑانے تک. لیکن مٹی اٹھا کے تو ایسے ایسے کر کے تو پھونک مارے اور کہے اڑ جا اور وہ پروں کے ساتھ اڑنا شروع کر دے مٹی. یہ نہ شاعر و شاعری ہے، نہ کوئی مجازات ہیں، نہ کوئی افسانہ ہے. اور ہمارے لیے ذکر ہوئے ہیں، ہمیں یعنی بتانے کے لیے کہ انسان کی یہ منزل ہے. اس انسان کو بیچارے کو اس کی ایک بیچارگی یہ ہے جو کسی اور مخلوق کی نہیں ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے میں وہ آفات ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں. چونکہ اس کو خدائی دی ہے اللہ نے، اپنی خدائی. خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں خدا ہوتے ہوئے اس تمام کائنات کا ناخدا بنایا ہے. کر جو کچھ کرنا ہے، لے جو خدمت لینی ہے. تو جیسے کہتا جائے گا سخر لکم، سخرا میں نے تسخیر کر دیا ہے. تسخیر یہ دریا تیرا مسخر ہے. یہ اور کہیں نہیں سنا یہ لفظ، تو تعویذوں والوں کو سنا ہوا کہ تسخیر کا تعویذ بابا جی دیتے ہیں. تسخیر یعنی وہ بندہ بالکل آپ کا مطیع، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، جو آپ چاہیں گے وہ کرے گا. یہ وہ بابا جی تو جھوٹ بولتے ہیں جتنے اکثر لکھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ الیاذ باللہ جھوٹ صادق الوعد ہے. اس نے کہا کہ بابا جی کے پاس نہ بندے مسخر کرانے کے لیے جاؤ. میں ماضی کے صیغے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے یہ دنیا کی دلہن تیرے لیے مسخر کر کے بھیجی ہے. ہوتا یوں ہے کہ جب رتبے بڑے ہوتے ہیں تو مشکلیں بھی بڑی ہوتی ہیں. اس کو چونکہ خدائی دینی تھی تو خود مختاری بھی دی ہے. اس خود مختاری میں جو اس کو اختیار ملا ہے نا، یہاں اس عالم میں اس اختیار کو یہ جہالت کی وجہ سے، بعض اوقات یعنی اس کے یعنی بس میں نہیں ہوتا، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، لیکن پھر
بات جو ہے نا تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے. دو چیزیں ہیں انسان کے پاس نا، یعنی وہ اپنا مقام پانے کے لیے، ایک عقل اور ایک دل. اس کو ایک اور تعبیر کریں، یعنی اگر اس سے سمجھیں، جیسا یعنی ایک مسافر کو، یعنی رات میں سفر کرنے والے مسافر کو، انجانی نگری میں سفر کرنے والے مسافر کو وہ لائٹ دی جاتی ہے کہ دیکھ کہاں راستہ ہے، وہ سامنے تیری منزل ہے، اور تو وہاں جا کر تو دلہے کو، لاہور میں دلہا ہی کہتے ہیں نا، تو مخدوم بننے والا ہے، وہ تیری منزل ہے، وہاں جا کر ہر چیز تیری خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، وہاں پہنچنا ہے تو. لیکن راستہ اندھیرا ہے بہرحال. تیرے پاس انرجی ہے، تو انہیں چلنا ہے. جو ہوتا یہ ہے کہ جنہیں اگر ڈائریکشن تیری صحیح رہے تو منزل بہت قریب ہے، لیکن تو چل رہا ہے اور بعض اوقات یوں ہوگا کہ راستہ تو نے یعنی وہ جو اس کے بجائے اس پہ چلا ہوا ہے، پھر جتنا تیز چلتے جائے گا تو منزل سے دور ہوتا جائے گا، اور جتنی تیری وہ بلند منزل ہے اتنا تو پست اتنا ہو جائے گا پھر کہ کتے سے بدتر قرآن مجید نے اسی انسان کو کہا جو خلیفہ خدا ہے. یہ بھی ہے، اگر یہ چراغ سے راستہ دیکھنا ہے اور پاؤں میں طاقت ہو کے، انرجی ہو کے، جو راستہ چراغ دکھائے اس پر چلے. توجہ فرمائیے گا. یہ جن بات جوادی عاملی نے ایک جن ہے نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ رب عالم قد قتل جاہل، بعض علماء ہیں جن کو جاہل نے قتل کیا ہوا ہے، مقتول جہالت ہے. اس کی تشریح کرنے کے لیے کہ عالم کیسے اس کا قاتل جاہل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ دو چیزیں ہیں. علم چراغ ہے، دو چیزیں ضروری ہیں، چراغ بھی ہو اور ہاتھ پاؤں سلامت ہو کہ چراغ دکھائے کہ وہ تیری منزل ہے، وہ تیرا مقصود ہے، اور ادھر ہاتھ پاؤں سلامت ہو کہ اس کو دیکھ کے پھر چلے بھی صحیح. چراغ پہنچا نہیں سکتا، چراغ دکھا سکتا ہے. اب یہ دو چیز آپ ایک میں روح کی بات کر رہا ہوں، نفس کی بات کر رہا ہوں، جو تھوڑا ہم اس سے نصاب میں بھی نہیں ہے اور مجلسوں میں بھی نہیں ہے، خطبہ جمعہ میں بھی نہیں ہے، پھر ہم اس تھوڑے دور ہیں. ایک حصی جو آپ کو بالکل سمجھ آئے گی، مثلا شاہ صاحب تشریف فرمائے، ان کو مثلا ٹارچ ان کے پاس ہو کسی ایسی وادی میں، جنگل میں، جہاں سے گزر کر آگے ان کا جہاں ان کو پوری کائنات کا صدارت کی ٹکٹ مل جانی ہو. صدارت ٹکٹ تو اس میں پھر ہوتا ہے کنفرم چیک مل جانا ہو کہ یہ کائنات کی جتنی قیمت ہے یہ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ان کی حالتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ ایک صلوات پڑھیں، بات تھوڑی سی مشکل ہے کہ میں توجہ فرمائے. 4 حالتیں ہو سکتی ہیں شاہ صاحب کی. یا تو یہ ہے کہ لائٹ بھی صحیح ہے اور ہاتھ پاؤں بھی صحیح ہیں، یہ
چند منٹوں میں اپنی منزل تک پہنچنے والا ہے، چونکہ ٹارچ دکھا رہی ہے، پاؤں چل رہے ہیں، پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ 3 حالتیں اور ہیں۔ ٹارچ بھی اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، الیاذ باللہ ہاتھ پاؤں پہ فلج ہو گیا ہے، یہ اب ہے وہی بندہ جس کی کائنات جس کو ملنی تھی، وہی بندہ ہے، نام بھی وہی ہے، ذات بھی وہی ہے، شکل بھی وہی ہے، لیکن پڑا ہے۔ جوادی عاملی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم کام جاہلوں والے کر رہا ہو تو آپ نہ حیران نہ ہوں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک جو انسانیت کی منزل تک پہنچنے والی ہے، وہ ہے تہذیب نفس، پاک دل، پاک نفس، گناہوں کی آلودگیوں سے بچا ہوا ضمیر اور قلب۔ کوئی تلازم نہیں ہے کہ عالم بنے گا تو ہاتھ پاؤں کی انرجی اور ٹارچ کے اندر کوئی تلازم نہیں ہے، وہ جدا ہے، یہ جدا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہو یہ نہ ہو سکتا ہے یہ ہو وہ نہ ہو۔ ایک حالت وہ جب دونوں ٹھیک ہیں، ایک حالت وہ جب دونوں خراب ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سامنے سے آ رہی ہے ٹکر مارنے والی گاڑی 180 کی سپیڈ پہ، اور شاہ صاحب آگے کھڑے ہیں، ہلتے ہی نہیں ہیں۔ یہ عجیب دیوانہ مجنون آدمی ہے۔ وہ 1 سیکنڈ میں آپ کے ٹکڑے، آپ کے حصے بکھرے کرنے والی ہے، ہٹتے کیوں نہیں ہو؟ وہ فرماتے ہیں اس کی ٹارچ دکھا رہی ہے، لیکن اس سے تو آگے جا کے پوچھو۔ ہوتا ہے نا ایسے، روایتوں میں ہے جناب امیر نے جب ضربت لگی اور کہا رہا ہے تو امام حسن کو کہا کہ میرے صحابہ کو کہیں کہ چلے جائیں آپ جہاں تک۔ امام حسن نے کہہ دیا، اور پھر جب آئے نا کہ چلے گئے نہیں، تو ایک کا نام اسبغ ابن نبات تھا، وہ کھڑا تھا وہیں۔ ظاہر بات ہی ایسی تھی، امام نے سمجھایا تھا کہ میرے باپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میری بیٹیوں نے رونا ہے اب مجھے دیکھ کر، آپ میرے اچھے صاحب ہو، آپ میرے درد مند بن کے آئے ہو، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے رونے کی آواز۔ وہ کھڑا تھا، امام نے کہا آپ کو کہا تو ہے کہ چلے جائیں، نے کہا مولا جب سے آپ نے کہا ہے میں اس وقت ہی چلا جاتا، جب سے میں نے علی کی یہ حالت دیکھی ہے نا میرے پاؤں سے طاقت ختم ہو گئی ہے، میں اب نہیں جا پاتا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کا علم ہے اور وہ گناہوں نے اتنا اس کو رنجور کر دیا ہے کہ علم ہوتے ہوئے، یعنی یہ جو بے عمل علماء ہیں جنہوں نے تاریخ انسانیت میں جتنا نقصان انہی علماء نے کیا ہے، یہ جو جتنے فرقے قتل و غارت اور یہ ان کے اصل پیچھے ہیڈ یعنی علماء ہیں، یہ وہی علماء ہیں جن کو گناہوں نے
اتنا لپیٹ میں لے لی ہے کہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ حق کیا، باطل کیا، سچ کیا، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن نہیں ان کے پاس روک رہا۔ اب وہ چھا گئے، اسیر ہیں اس شہوت کے۔ ایک یعنی جو آخری حالت وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یعنی ہاتھ پاؤں صحیح ہوں لیکن چراغ اب یہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن آگے سے جتنا دوڑتا ہے کبھی دیوار پہ لگتا ہے، کبھی کنویں میں گرتا ہے، کبھی کانٹوں میں جا لگتا ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے اس میں یعنی اویئرنس ہے، یعنی چراغ ہے۔ قرآن مجید کو پکڑ کے نہیں، اس طرح خدا نے سسٹم نہیں بنایا ہوا، نہ رسولوں کو اس طرح بھیجا، نہ کتابیں ہیں کہ ہمیں زبردستی کھینچ کے، اگر وہ چاہتا تو ہمارا کمال اس میں ہے کہ ہم اپنے اختیار سے جائیں۔ اب اس نے سہولتیں دی ہیں، پاک دل دیا ہے جو گناہ سے ڈرتا ہے۔ کئی دفعہ مثال دی ہے کہ یہ دل جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس کو ہم آلودہ کر کر کے اس جگہ پر لیا ہوتا ہے، ورنہ صادق عالم محمد نے فرمایا گناہ کی تعبیر یہ ہے کہ ما حاق فی صدر کا کرے تا ان یطلع الناس علیہ۔ گناہ کہتے اسی کو ہے جب تو کرے تو دل تنگ ہو جائے تیرا، اور تو پسند نہ کرے کہ اس کا پتہ کسی اور کو چل جائے، وہ گناہ ہے۔ اگر آپ کو لسٹ نہیں ہے گناہوں کے بعد، جو کرنے لگے نا دل گھبرائے، وہ سمجھ لینا گناہ ہے۔ جو کر چکا ہو نا اور ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، سمجھ لینا گناہ ہے۔ یہ اتنا دو حقیقتوں کا بیان، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اب ترجمہ بھی کیا ہے پیچھے، اور مطلب جو ہے نا تمہید میں وقت زیادہ گزر گیا ہے۔ شروع میں بسم اللہ کے بعد ایک حقیقت کا اعتراف کروایا ہے اللہ نے بندے سے۔ اور پچھلے 2-3 درسوں میں یہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات اعتراف ہم کر لیتے ہیں ایک چیز کا، لیکن تقلیداً کسی کے احترام میں، اس حقیقت جس کا ہم نے اقرار کسی کے احترام میں کر لیا ہے لیکن خود قائل نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں ذہناً مطمئن نہیں، وہ حقیقت وہ مجھے چراغ میرے لیے نہیں بن سکتی۔ آپ صاحب کے کسی بزرگ نے آپ کو کہا ہے کہ آج آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، فضا میں وہ آلودگی ہے کہ آپ کی آنکھیں خدا نخواستہ متاثر ہو جائیں گی، اور خطرات ہیں آپ کو۔ ایک دفعہ تو یوں ہے کہ آپ اتنے پڑھے ہوئے ہیں، آپ اتنے یعنی میڈیکل سائنس کو اتنا جانتے ہیں کہ وہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے، اس نے سمجھائی ہے کہ آج فضا میں یہ چیزیں ہیں جو آنکھوں پہ یہ اثر کرتی ہیں، جو جلد پہ یہ اثر کرتی ہیں۔ چونکہ جانتے تھے تو جب مراجعہ کیا ہے، جا کے کتاب میں دیکھا ہے کہ ابا جی کہہ رہے تھے آج فضا میں یہ چیز ہے، آج کووڈ-19 بار کرونا، یا ابھی ایک خدا محفوظ رکھے دوسری چیز آئی ہوئی ہے، یہ ہے، اور یہ جانتا ہو، یہ نہیں نکلے گا، اور بڑا یعنی اس کو روکنا بڑا آسان ہے، یہ اب یعنی یہ سیف ہو گیا ہے اس کے بتانے سے۔
لیکن ایک ہے وہ کہتا ہے کہ ابا جی تو منع ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اس کو جب موقع ملنا ہے تو اس باہر جانا ہے. عرض کیا تھا کہ ایک جس نے انسان کو اپنے مقام تک جاننے سے روکا ہے، وہ دو بیماریاں پچھلے درسوں میں. اول تو یہ خود محمود بنتا ہے، میری تعریف، میری ہر کوئی میری حمد کرو. میں نے آواز کیا آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں دقت کے ساتھ، یعنی میری کی ہوئی باتوں پہ نہ رہیں. نواز شریف کو جو ضروریات زندگی ہیں ایک انسان کی، وہ کیا نہیں ہے اس کے پاس. یہ اب جتن کس لیے کر رہا ہے؟ بیٹی روڈوں پر اور جلوس پر، ضروریات انسان کی پتہ ہے نا، روٹی کپڑا مکان. کون سی روٹی ہے جو یہ خاندان کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتے؟ کون سا کپڑا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ کون سا مکان ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ وہ بیٹھا ہوا، یعنی اور اس کو کوئی مرض نہیں ہے. مرض یہ ہے کہ پہلے میں اٹھتا تو لوگ کہتے تھے الحمدللہ نواز شریف، نہ کہیں للہ. وہ اب نہیں ہے، کھا گیا یہ درد. کہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہم خود ہیں، بیٹھے ہیں سارے، مطلب مکان بنایا ہے، بہت خرچہ کیا ہے. یہ ضرورت نہیں تھی، یعنی بہت ساری ضروری چیزیں ہیں. جو مکان ہوتا ہے نا کہ آدمی کو سردی گرمی سے محفوظ رکھے، بہت ساری چیزیں ہیں جو سردی گرمی سے محفوظ ہونے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہے. لیکن ایسا بنایا ہے کہ باہر سے بندہ کہے کہ الحمدللہ. الحمدللہ نہیں، الحمدللہ المکان. وہ کیا بات ہے، ہوئے ہوئے تمام تعریفیں اس کے لیے. اس سے نکلتا ہے اور اللہ بتاتا ہے. یہیں اللہ بڑے جتن کرتا ہے اپنے بندے کو کہ یہ اپنی منزل تک پہنچے. یہ لفظ بد نہیں صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ ٹھوکر دیتا ہے اس بندے کو. کئی ہیں جو معبود بننے کے چکر میں تھے اور اللہ نے ٹھوکر دی ہے اس کو، اور اس کو بالکل پتہ چل گیا کہ میں معبود نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو سمجھا ہوا تھا کہ میں کچھ ہوں. جو ادھر سے جب گرتا ہے تو پھر دوسری یعنی بلا کے کنٹرول میں چل جاتا ہے. پھر کہتا ہے جب ادھر سے گرتا ہے تو پھر یعنی وہ جس کی نہیں حمد، جس کی کوئی نہیں، اس کے سامنے بھی یہ کبھی کہتا ہے انا ربکم الاعلی فرعون، اور گرتا ہے کبھی کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، نہ خدا کی مرضی نہ رسول کی مرضی، میری مرضی. اور گرتا ہے انسان تو پھر وہاں گرا ہے کہ ایڈز ہوا ہے جانوروں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے ساتھ. کتے کی دوست ہے، ماں باپ کی نہیں ہے. ماں باپ پڑھے ہیں، شوہر کے ساتھ نہیں گزارا ہو رہا کہ میں
تیری خدمت کیسے کروں؟ اور کتے کی کر رہی ہے اپنے بستر میں. ان دونوں سے نکلنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یعنی نہ محمود بن نہ حامد، ان دونوں سے نکلنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بسم اللہ پڑھ کے کہے الحمد للہ. سر میرے اللہ میں یعنی جو ہے کہہ تو دیا ہے بابا کے ڈر سے، ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں مجھے مطمئن کرتا ہوں، عقل سے رکھ، جنہیں حمد ہوتی ہے رب العالمین کے لیے. اگر کوئی ملتا ہے آپ کو رب العالمین تو بسم اللہ کر، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے. رب العالمین ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، مالک یوم الدین ہونا چاہیے. مجھے کوئی جلسی نہیں ہے کسی کے ساتھ، کار تعریف ہے، لیکن اپنا شرف دیکھ. انسان ہو کہ تو تعریفیں، انسان ہو کر تو پرست چوہے کی، گائے کی، کن کن چیزوں کی پرستش کی ہے. اور وہ تو ہم یعنی ادھر بیٹھ کر آپ کو عرض کیا تھا کہ بعض باتیں یعنی ایسی ہیں کہ جہاں تعبیر کرنے سے بندہ یعنی گھبراتا ہے کہ کیسے بتائے کہ اس کی بھی پرستش کرتے ہیں بندے. میں اپنے آپ کو دیکھ لوں نا، میں خدا کو چھوڑ کر پھر کس کس کو جھکاؤں. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور یعنی ان آیات تو الحمد اس کی دلیل دے کے آگے دو اور یعنی مصیبتیں انسان کو درپیش ہیں. محمود بھی بننے کی کوشش کرتا ہے اور معبود بھی بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ نقطہ میں نے تفسیروں میں نہیں پڑھا، ایک استاد مکرم نے بتایا کہ یعنی ادھر سے نکلا ادھر الہ بننے کی کوشش کرتا ہے. الہ بننے کی کوشش کرتا ہے انسان. باور کریں میں گزر جاتا ہے ان باتوں سے، یعنی ٹائم دے رہا ہوں کہ یعنی آپ کے مطالعہ میں ہے، آپ کے مشاہدے میں ہے. ہماری بہت ساری لڑائیاں اس وقت پریشان بھی ہیں. یار میری خاندان میں اتنی ناچاکیاں گھر میں، بیوی کے ساتھ چل رہی ہے، شوہر کے ساتھ بیوی کی چل رہی ہے. اب اکثر جا کے یعنی ہم چونکہ ہمارا شعبہ ہے طلاق کا کیس، ہمارے پاس ہی آنا ہوتا ہے. میں وہ مولوی ہوں چھوٹا نکمہ جس نے یعنی سارے کام خدا نے الحمدللہ یعنی طالب علمانہ خدمت دی ہے، لیکن ابھی تک میں نے طلاق نہیں پڑھی. کئی آئے ہیں لوگ یہاں، جب یعنی شروع میں آیا ہوں شاہ جی ڈاکٹر صاحب، تو وہ یعنی آئے تھے، یعنی یہ جانتے ہوں گے مجاہد بھائی وغیرہ، یعنی آ گئے. میں دوسرے یا تیسرے دن تھا یہاں، تو میں نے نا بالکل ایسے یعنی میں نے کہا میں یعنی پوچھ سکتا ہوں، یعنی پڑھتا ہوں، دے دوں، آپ پریشان نہ ہوں. اس کو ہو جائے گا، یہ کام ہو گیا سمجھو. اب مجھے یعنی بتاتے ہیں تھوڑی یعنی جو ہے نا سستانے کے بعد نا پھٹ پڑی وہ بیچاری ہے خاتون، بہت اللہ کی عجیب بیٹیاں ہوں تو ان کو یا بہنیں یا ان کے نہ ان کا یعنی ہم یعنی سمجھتے نہیں ہیں ان کو اکثر.
پھر میں کہوں کہ یہ کہیں چپ کرے، یعنی وہ جو اس کا جنی تھا نا درد سارا، وہ ادھر یہ جو کہہ رہے اس کو میں کہوں کہ دیو دو مولوی صاحب پڑھو پڑھو پڑھو، چلے گئے تھے اور ابھی تک ٹھیک ہے، نام بھی نہیں، کئی آیا ہے ایسے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب ہے یہ جنی شوہر اکثر نے طلاق اس لیے بیوی کو دی ہے کہ میں نے کہا یہ کیا نہیں، مطلب بچے تو آپ کے یعنی اس نے پالے ہیں، مطلب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یعنی اٹھی ہوئی ہوتے ہیں، کام کر لیے، جو باتیں بتائی تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو معبود نہیں مانتی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا خدا ہوں، چھوڑ دے تو نہیں ہے خدا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ مطالبہ، یہ تو کہتا ہے پرستش کر، پرستش اس کو اللہ کی کرنے دے، بیوی بنا، بیوی عبادت نہ کروا۔ روایت میں بھی ہے کہ اگر عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہوتی تو میں کہتا ہے اس کو نہیں ہو سکتی نا۔ اب شمار کریں یعنی جو طلاقیں ہوئی ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بڑے چونکہ باہر مجھے یعنی میں افسر ہوں، میں شاہ صاحب ہوں، میں مطلب فلاں صاحب ہوں، بیٹی میرے ساتھ ایسے بول پڑی، بیٹو او بھائی جان آپ اس کو قائل کراؤ نا، آپ کردار ایسا دکھاؤ کہ بیٹی کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ اتنے عظیم بندے ہو، تو کرے گی کیوں نہیں اس کو؟ معبود الہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ پھر یعنی جھٹکا بھی دیتا ہے جنہوں نے الہ بننے کی کوشش کی ہے نا، یہ تاریخ ہے۔ جس طرح کیا کہ جو حمد کروانا چاہتے تھے نا ان کو بتایا ہے کہ تیری کوئی تعریف نہیں ہے، لوگ تجھے پاؤں کے نیچے روند کے گزریں گے۔ یہ جو کبھی وزارت عظمیٰ کے چھوٹے چھوٹے تھے تو یہی مطلب جنہیں پیپل پارٹی اور وہ ہو رہے تھے، جنہیں ہم سکول پڑھتے تھے پرائمری سکول، تو وہ نا صبح صبح نا آئی گاڑی نا پیپل پارٹی والوں کی گاڑی ووٹوں کے لیے دیہاتوں میں جاتے ہیں ووٹروں کو لینے کے لیے، اوپر وہ مصلی بیٹھے ہوئے ہمارے علاقے کے، اور وہ جو ہوتے ہیں بچے والے کام کرنے والے، تو مجھے سمجھ نہ آئی یہ کیا نعرہ ہے۔ اس وقت بھی وزیر اعظم کے جہاں کو اعلیٰ کے کوئی کچھ تھا، مطلب وہ نا زور زور ہائے کلثوموں لٹی گئی۔ بڑا غور کرنے کے بعد میں نے کہا یہ وزیر اعظم ہمارے کو یہ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جس کا نام الٹا لے رہے ہیں یہ اس کی مطلب پتنی، وہ میرے خیال ان کی بیگم ہے۔ ہاں جی، اللہ ان کی بخشش کرے۔ جو الہ بننے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کو یعنی اسی پاکستان کے یعنی وہی مزدور کہتے ہیں، وہ کو سننا پڑتا ہے ان سے، جو کسی مزدور کو بھی نہیں وہ برداشت کر سکتا۔ مجھے آپ نے میرے ناموس کا نام لیا ہے۔ بیٹی ہے یعنی وزیر اعظم کی، اور ادھر سے مطلب جن کو وہ اس کے لیے چینل پہ بیٹھ کے اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں، چچا بھی سن رہا ہے، باپ بھی سن رہا ہے لندن میں بیٹھ کے، جو محمود بننے کی کوشش کرتا ہے نا اللہ اس کو کبھی کبھی یہیں ہی دکھا دیتا ہے کہ تو یہ ہے۔ جو الہ بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ کبھی یہیں دکھا دیتا ہے کہ تو الہ نہیں ہے۔ ادھر سے ہٹا پھر پرستیں شروع کر دی، پھر جنہیں استعانت، جب پتہ چلے کمزور ہوں
پھر تاریخ لبیک کی سہارا لے، ادھر فضل الرحمان کی ایاک نستعین، یہ اب مریم نواز اور پوری جو ہے نا، وہ جس نے ہر پارٹی کی پرستش کی ہے، اس کی اب یہ بادشاہ خاندان، یہ بالفاظ دیگر یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں فضل الرحمان، اور تو اسے ہی. یہ درمیان میں ان دونوں چیزوں کی برہان ہے کہ یہاں اس پر غور کرو، عبادت صرف اللہ کی ہے اور مستعان صرف خدا ہے. کیوں؟ ایسے اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں آپ کو میری احترام میں نہ اس کو غلط، جو رب العالمین ہے وہ معبود ہے، جو الرحمن الرحیم ہے اس کی عبادت جچتی ہے، جو مالک یوم الدین ہے اس سے مدد مانگتا ہوا تجھے شرمانا نہیں چاہیے. میں نے عرض کیا کہ بہت سارے کچھ بھی جو نئی تفسیر میں چونکہ مطلب ہدف تفسیری گتھیاں سلجھانا نہیں ہے، ہماری اپنی میری اپنی تربیت مراد ہے. تو مالک یوم الدین کے بارے میں بات اب گزر گئی، اس سے ہم نے آگے چلنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں پچھلے ایاک نستعین کیوں؟ یہ مالک یوم الدین اس کی دلیل ہے. جو مالک ہے نا، مالک، اس سے استعانت ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا پاگل پن. ہمیں پتہ ہے نا، ہم نے دیکھا ہوا ہے نا، از کیا نا کہ بعض اوقات تارچ راہ دکھا رہی ہے، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ اپنی زندگی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے کتنے سے استعانت کی ہے اور کتنوں کی پرستش کی ہے. اندر سے کیا نکلا ہے؟ کسی بندے نے اتنی خدا کی پرستش جان دے دی ہے، لڑکے نے لڑکی کے لیے، لڑکی نے لڑکے کے لیے، مر گئے. لاہور کے کتنے ہیں؟ خدا تو ہر بندے سے جان نہیں مانگتا. بیٹے مار، شاید یہاں واقعہ بیان کیا تھا، جو جب پرستش کہنے کا نام نہیں ہے، بندے کو پتہ ہے کہ میں کس کی پرستش کرتا ہوں. مجھے تو بہت پتہ ہے، تھوڑی سی توجہ کرنا کہ میں کس کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہوں، میں کس کی حمد میں مصروف ہوں. دن رات میرے تھوڑے پیسے کام ہو تو میری توجہ کدھر جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. کہ کسی اور کی طرف. ادھر سے ہم تہران میں قتل ہو گیا، عورت کا، اور صبح بال کھول کے شوہر صاحب مدعی ہیں کہ میری رات بیوی کو کسی نے مار دیا ہے. تو اب یہاں مطلب پولیس اللہ ٹھیک کرے، مطلب ہے ملکوں میں بندہ قتل ہو جائے تو پولیس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. وہ ٹائم دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں قاتل لے آؤ. آپ کی اور ڈیوٹی کیا ہے؟ 2000 جرمانہ کرنا کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوا. اب ادھر سے معیشت درست کر رہی ہے ہماری حکومت ہیلمٹ کے ذریعے. خوب وہ جو ہے نا، اب رو رہا تھا
پیٹ رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی، اور جنہیں کر 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 کے سر مطلب ان کا وہ جو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا نا، وہ آگے مطلب قریب آتے تھے. ابھی یہ یعنی ان کو معطل کرنے والے تھے اوپر والے کے، نہیں ملے تو پھر جاؤ، آپ کس لیے بیٹھے ہو. ایک دن درمیان سے گزرے تو وہ پھر صبح اور منہ سے پیٹ. اس نے کہا میرے 3 بچے تھے، وہ بھی رات کو کوئی مار کے کسی لگے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. اب تو اور پریشر بڑھ گیا. انہوں نے کہا، وہ جو افسر تھا تھانے میں، اس کو کہا کہ یعنی آپ کے لیے رات تک ٹائم ہے، 9 بجے تک لے آؤ، نہیں تو جاؤ. شیعہ تھا وہ بندہ. اور یعنی اب کچھ ہمیں نعمت اللہ نے دی ہیں جس کا ہمیں کوئی ایام فاطمی ہے. ہم رسموں میں لگے ہوئے ہیں. بی بی سے جو ساری خدائی اللہ نے ان کو دی ہے، ان سے توسل کریں. خدا کی دی ہوئی ان کے پاس، جنہیں ان کے توسل سے جو مانگیں. فاطمہ ہے جس نے یعنی جو اللہ جس منزل جو راستہ دیا اس پر پہنچ کر وہاں پہنچی ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ والا جو منصب ہے، امامت اور نبوت نہیں، ولایت کے وقت کا امام کہتا ہے کہ یہ ہم لوگوں پر اللہ کی حجت ہے، اور یہ ہماری دادی فاطمہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے. وہ کہتا ہے جب ٹائم قریب آتا جا رہا تھا، میں قم میں آیا ہوا تھا، کوئی تھا ایک رزق وہاں سے پتہ کریں، تو آگے سے چند گھنٹے رہ گئے، اب واپسی جا کے رپورٹ دینی تھی. تو کوئی سرا نہ ملا مطلب قتل کا. تو یعنی میں سیدھا گیا بی بی کے حرم میں، بی بی فاطمہ معصومہ، اور بچوں کا مسئلہ تھا، روزی کا جاب جا رہی تھی، تو کھول کے میں رویا ہوا. میں نے کہا بی بی آپ تو جانتے ہو نا میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں کیا کروں، میں اللہ تو نہیں ہوں، عالم الغیب تو نہیں ہوں. دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے، میری میں مشکل حل ہو. یہ کہہ کہ میں نے رو کے تو چل پڑوں. جب گیا ہوں تو ابھی میں تھانے میں انٹر ہوا ہوں تو ادھر وہ مدعی آ گیا. اس نے کہا مجھے پکڑو، میں قاتل ہوں. اوے اللہ کے بندے، تیری اتنی با وفا بیوی جیسے کہہ رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیا. اس نے کہا بینک میں جاب کرتا ہوں، وہاں کسی دفتر میں، وہاں ایک جو نظر ہے نا، تیر ہے شیطان کا، وہ اس کو میں نے کہا شادی کریں. اس نے کہا کہ نہیں اس طرح تو نہیں، میں یعنی دو تو نہیں، بادشاہی ہو سکتی، اپنی بیوی کو کسی ٹھکانے لگاؤ. لگا دیا. دوسرے دن فون کیا کہ آؤ اب یعنی وہ رکاوٹ ہٹ گئی ہے. اس نے کہا بچوں کے ساتھ بھی میں، پھر بچوں کو مار دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کیا کہ آؤ اب تو ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی. اس نے کہا تو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا قاتل ہے، مجھے تو اس سے ڈر لگ رہا ہے. خدا کے لیے کبھی ہم نے بچے قتل کیے ہیں آپ نے؟ یا جب جن ادھر سے ہٹتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے، کس کی پرستش کرتا ہے، کس کے لیے قربانی دیتا ہے، کس کو دل دیتا ہے. مالکیت عرض کیا تھا آخری بات جن ٹائم سے ہمارا جو ایک مسئلہ تیسرا ہے نا کہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے دنیا میں، اور دنیا کی نعمتوں نے ہمیں وہ جس طرح غنودگی نہیں ہو جاتی، اور جنہیں نہیں راہ نظر آتا اور حقیقت نظر نہیں آتی، وہ غنودگی چھائی ہوئی ہے. اگر نہ
اگر ایک منٹ پھر یعنی اپنے طور پر سوچیں، اگر ہمیں پتہ چلے کہ واقعاً ذرے ذرے پر، سانس سانس پر مالکیت خدا کی ہے، وہ باقی برہانین چھوڑ دیں، رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ مالکیت خدا کی اگر ہم دیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ وہ جیسے سوئے ہوئے کو سلاخ لگتی ہے، تھوڑی درد محسوس ہوتی ہے، پھر گر جاتا ہے اسی زخم سے زخم، زخم سے زخم۔ کئی دفعہ ہمیں اپنی زندگی میں، یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں، آپ کی زندگی میں کئی دفعہ خدا نے آپ کو ثابت کیا ہے کہ تیرا کوئی نہیں ہے، میں ہوں۔ وہ جیسے سورہ بقرہ میں آگے ہے نا کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو چلتے ہیں اس میں، فَإِذَا أَظْلَمَ قَامُوا، پھر جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے بجلی کڑکی ہے، ہم مجلس میں آئے ہیں، دعائے کمیل میں آئے ہیں، مصائب میں، ایام محرم میں، ہمارا دل بہت پاک، اور جب آنسو آتے ہیں تو بہت دکھ لگتا ہے کہ میں کن کے ماننے والا ہوں، کیا کر رہا ہوں اور میں کدھر ہوں۔ لیکن پھر دن گزرتا نہیں ہے، چاند گھنٹے گزرتے ہیں، پھر انہیں آلودگیوں میں ہٹ کے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو ہے نا نیچے آج ہے، اوپر مجلس بھی ہے، میں کہہ رہا تھا کہ پہلے ختم کروں انشاءاللہ، جو ہے نا میں وعدہ رہا اس کا۔ دنیا جو چلتی ہے نا، تو لفظ ہے روابط اور ضوابط۔ یہ جو ہم چل رہے ہیں نا، ضوابط ان کو کہتے ہیں جو انسان کے، یعنی یہ اپنے اسباب میرے پاس ہے نا، یہ ضوابط ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کوئی ٹیکنیک ہے۔ اب میں چاہتا تھا، قاری صاحب بھی چلے گئے ہیں، کہ وہ ایک دو آیات بھی آپ دیکھ لیتے اس کے ساتھ، چل میں اس کا ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ اگر دیکھنا ہو تو جا کے دیکھیے گا۔ مالکیت کا ایک دفعہ اس کو جا کے آیتیں دیکھیے گا، اور تنہائی میں نا 2 سیکنڈ مالکیت خدا کا تصور کریں، سمجھ آنے والی چیزیں ہیں۔ اسباب الا ماشاء اللہ ہے، جتنے اسباب زندگی ہیں نا، یہ ضوابط ہیں۔ مثلا پہلے تو جسم ٹھیک ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، اس کے بعد گاڑی ہونی چاہیے، ٹیکنیک ہونا چاہیے، سرمایہ ہونا چاہیے کوئی کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، تعلیم ڈگری ہونی چاہیے جاب کرنے کے لیے۔ یہ ضوابط ہیں، ضوابط حیات۔ اور ایک اور چیز ہے جو صرف ضوابط کے ساتھ نہیں آدمی چل سکتا، وہ ہے روابط۔ ہمارے ایک کام کرنے کے لیے اگر روابط نہ ہوں تو نہیں۔ مثلا یہ جو آپ یہ قمیض پہن کے بیٹھے ہیں نا، پوری کائنات آپ کے پاس ہو، آپ امیر ہوں، نواز شریف سے بھی زیادہ امیر ہوں، کاٹن کا جو قمیض پہنا ہوا ہے کسی نے اگر، یا جرابیں، یہ رابطے سے کتنے رابطے درکار ہیں اس جراب کے بننے کے لیے۔ ایک آدمی ہے جس نے ہل چلائے ہیں، کپاس بوئی ہے، وہ چنی، اور عورتیں ابھی تک چنتی ہیں، اس کے لیے کوئی کامیاب مشین نہیں، جدھر زیادہ ہوتی میں گیا ہوں، وہ عورتیں چنتی ہیں۔ ان کے ساتھ اگر رابطہ نہیں ہے، جس کی کپاس کروڑوں کی کپاس کھلی ہے، لیکن عورتیں چننے کے لیے نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے ان سے، تو نہیں۔ پھر آگے وہ جاتے ہیں، وہاں وہ کاٹن فیکٹری ہوتی ہیں، وہاں سے پھر دھاگے والی علیحدہ ہوتی ہیں، دھاگے والی سے پھر آگے کپڑے والا، ان سے رابطہ ہوتا ہے، کپڑا باندھ کے آ جاتا ہے، پھر ابھی وہ پہننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بدن ڈھانپنے کے لیے اتنے روابط سے گزر کر ایک قمیض بنتا ہے۔ اگر یہ رابطہ نہ ہو پھر ہماری زندگی رک جائے گی، ضابطہ نہ ہو پھر ہماری زندگی رک جائے گی۔
اور انہی روابط اور ضوابط کی ہم حمد کر رہے ہیں، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم ان کو مستعان مان رہے ہیں۔ ہماری نگاہ نہیں دیکھ رہی، ہماری آنکھ پر غفلت کا پردہ ہے، ہم بے ہوشی میں ہیں۔ یہی پردہ اٹھنا ہے، جیسے پچھلی آیات میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید ان حقائق کو بیان کر رہا ہے کہ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ نے اسباب کو، ضوابط کو خدا مانا ہے، ادھر سے اس کی حمد کی ہے، ادھر سے ہٹتے ہو تو پھر روابط کی حمد شروع کر دیتے ہو۔ یہ میں نے بنایا ہے، میری مخلوق ہے، انہی سے آپ کا کام چلنا ہے۔ لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ جو ضابطہ میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو رابطہ مجھے میسر آیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ یوں ایڈریس صرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166، اس میں جا کر دیکھنا، اس وقت آپ کو نظر آئے کہ جب یوم قیامت تقطعت بہم الاسباب، اسباب کیا ہو جائیں گے؟ منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے سارے اسباب۔ جی جب مرا ہے بندہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسباب کھلاڑی ادھر سے ادھر پلٹاتے، ادھر سے ادھر پلٹاتے، وہی حالت میری اب ہے اگر اللہ نہ ہو میرے پاس۔ یہ جو میں کروٹ بدل رہا ہوں، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، اس عقیدے کو ہر رکعت کے شروع میں دہرانا ہوتا ہے کہ میں تو اٹھ نہیں سکتا اگر اللہ نہ ہو، یہ سبب میرا نہیں ہے، میں اٹھ گیا ہوں تو پھر بیٹھ نہیں سکتا۔ بحول اللہ ہے، یہ اسباب میرے نہیں، اللہ کا حول ہے۔ اقومو اس کے ساتھ، اقعد اس کے ساتھ۔ یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ نہیں تھے، اسباب نہیں تھے۔ اور یہ جو رشتہ داریاں اور رشتے، فرمایا یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 101 ہے، فلا انصاب بینہم، اس دن دیکھیں گے کوئی رشتہ نہیں ہے، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 101، مومنون ہے، مومنون۔ ایک اور بھی آیت دیکھ لیں، 254 سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں وہ دوسرے جو عرض کیا نا کہ اسباب ایک رشتہ داریاں بھی روابط ہیں، اور بیع، تجارت، بزنس، یہ سارے روابط ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے لا بیع فیہ ولا خلہ، آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ کوئی وہاں تجارت ہوگی، خلت اسی خلیل سے ہے، دوستیاں ختم، بزنس ختم۔ تو ایسے ماحول میں ایسی زندگی تیرے در پہ ہے، ابھی پہچان لے، جہاں کوئی بیع اور خلت نہیں ہو اس کے ساتھ دوستی بنا، اس کے ساتھ رابطہ بنا، اس سے مدد تلاش کر۔ جہاں نہ بیع ہوگی نہ خلیل، وہ ہوگا، ایسا محبوب بنا، ایسا معشوق بنا، ایسا دوست تلاش کر، ایسا رفیق، ایسا انیس۔ جواد عاملی روئے تھے اس روایت کو پڑھ کے نا، بڑے چیخ مار کے، کہ یہ جو ایام فاطمیہ ہیں اور علی کی غربت کے دن ہیں، جب آدمی مرنے لگتا ہے نا تو فروع کافی میں یہ روایت ہے کہ یہاں تک تو انہوں نے پڑھی تھی کہ امام صادق نے فرمایا کہ جب مومن تو مرنے لگے گا تو ان دو کو دیکھے گا۔ وہ جس کو کہہ رہے تھے اس کو وہ اتنا نہیں تھا، پیچھے سے دوسرا اس کو کہتا تھا کہ امام سے پوچھ کے ان دو کو دیکھوں گا۔ چند مرتبہ دا کے قریب یہ لفظ تکرار ہوا تو پھر امام نے نا اس کو کہا کہ
محمد والی، جب لا بیع ولا خلہ ہوگی، جب لا انصاب ہوں گے، جب تقطع اسباب ہوگا، تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے مٹی کے نیچے پیارے پیارے بزنس کے ساتھی۔ دیکھے گا وہ یہاں تک پڑھتا ہے مجھے جنہیں ان بزرگوں کی، اب دیکھیں ہم جنہیں کیسے اب جنہیں وہ مصائب پڑھ 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 سخت ہمارے دل ایسے کر دیے کہ رونا ہی نہیں آتا جب تک وہ سخت اور وہ جملے نہ ہوں۔ وہ نا ایسے رک گئے تھے جیسے نا ان کا کچھ ہو گیا ان کو۔ روایت کے جملے تھے کہ پیغمبر آ کے کھڑے ہوتے ہیں انسان کے سرہانے کی طرف، مومن کے، اور یہ جملہ ان سے نہیں کہا جا رہا تھا۔ اب لیٹے ہوئے ہوں تو سرانے کی طرف جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر نظر بندے کو، روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب امیر مومن کے پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہوں گے۔ مجھے دیکھ، تو میری فاطمہ کے غم میں رویا تھا، تو دنیا میں میری مظلومیت کو رویا تھا۔ تجھے یہ دکھ تھا نا کہ میں نے فاطمہ کو اکیلے کیسے دفن کر کے اس کی قبر کا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کیا خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام